اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، دشمنان اسلام آقا علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح پر اعتراضات کرتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کی کردار کشی کرتے ہیں اور بنیاد بناتے ہیں ضعیف اور من گھڑت روایات کو، اور بہت سی ایسی روایات کو بھی دلیل بناتے ہیں جن روایات پر تدبر کی ضرورت ہے، غور و تفکر کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ اس روایت کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ لیکن دشمنان اسلام بغیر تحقیق کے، بغیر تدبر کے، بغیر سوچے سمجھے روایت میں تنقید پیدا کر کے مسلمانوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، اور ہماری بھولی عوام ان دشمنان اسلام کی تنقیدات کو سن کر یا ان کی تحقیق جس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس تحقیق کو پڑھ کر سن کر متاثر ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام پر دشمنان اسلام نے ایک اعتراض کیا کہ آقا علیہ السلام ایک رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام پر اعتراض کیا، اور اسے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح ہوئی ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدہ ولہ 9 نسوۃ، کہ آقا علیہ السلام ایک رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر دشمنان اسلام نے معاذ اللہ حضور کی تنقیص کی کہ آقا علیہ السلام اتنے مصروف ترین انسان ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ بیویوں کے پاس جائیں۔ یہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ بیویوں کے پاس جائیں، اور بہت سے لوگوں نے تو یہ بات بھی کر دی کہ آقا علیہ السلام جسمانی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس جایا جا سکے۔ تو یہ بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ اس روایت کو بیان تو کر دیا، لیکن اس روایت کے الفاظ پر اگر غور کریں تو بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قابل تنقید ہو یا یہ روایت قابل مردود ہو۔ اس میں تو آقا علیہ السلام کی شفقت، محبت اور باحیثیت ایک شوہر کے مثالی کردار نظر آ رہا ہے۔ دھوکہ لگا ہے دشمنان اسلام کو یطوف کے لفظ سے، طواف اسی سے نکلا ہے۔ کان یطوف علی نسائہ، کہ آقا علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کا دورہ کرتے تھے، فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں، ولہ 9 نسوۃ، اور ان کی تعداد 9 تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے، دورہ کیا کرتے تھے۔ اس روایت میں کہاں یہ الفاظ ہے کہ صحبت کی ہے، جماع کیا ہے؟ کوئی الفاظ نہیں ہے، اور یطوف کے لفظ کو صحبت اور جماع سے تعبیر کرنا بہت بڑی علمی خیانت ہے، اور عربی زبان سے واقفیت نہ ہونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت کو بخاری کی ایک یہ طریق ہے روایت کا، صحیح بخاری میں دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی کہ آقا علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے۔ یہاں وضاحت آئی ہے، تشریف لے جاتے۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر اور وضاحت آگے سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے واضح کر دیا اس مسئلے کو۔ عروہ نے بیان کیا کہ سید عائشہ نے کہا،
اے میرے بھانجے رسول اللہ، ہم ازواج میں باری مقرر کرنے کے معاملے میں، یعنی ہمارے پاس ٹھہرنے کے معاملے میں، ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے، اور آپ تقریباً ہر روز ہم سب کے پاس چکر لگایا کرتے تھے اور ہر بیوی کے قریب ہوتے، یہ نہیں کہ آپ صحبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے پاس جا پہنچتے جس کی باری کا دن ہوتا تھا اور اس کے پاس رات گزارتے۔ اب اس روایت نے واضح کر دیا، جماع نہیں، صحبت نہیں۔ سید عائشہ نے واضح کی، آپ ویسے جایا کرتے تھے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے حساب سے تمام بیویوں کے پاس، عصر کے بعد آپ فارغ ہوتے نماز سے، تمام دین و دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے اور اپنی ساری بیویوں کے گھر چکر لگاتے تھے، ان کی ضروریات کو پوچھتے تھے، ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان سے پیار محبت کی بات کرتے تھے۔ صحبت اور جماع کا لفظ تو حدیث میں ہے ہی نہیں، تو دشمنان اسلام نے کتنی بڑی علمی خیانت کی ہے، یطوف کے لفظ کو بنیاد بنایا کہ ایک رات میں 9 بیویوں سے صحبت کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرے۔ اور جن لوگوں کو یطوف کے لفظ سے مسئلہ ہے، وہ اس کا معنی سمجھ نہیں پا رہے اور جماع اور صحبت معنی کر دیا، اس کا معنی پھیرا لگانا، دورہ کرنا، چکر لگانا، یہ معنی ہے، تو قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ ایسے لڑکے، یہ تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا، ایسے لڑکے جو گردش میں ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے، یطوفو کا معنی، اور تقریباً تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ روایت میں ایسی کوئی بات نہیں، اور اس روایت کو کتنا برا کر کے پیش کیا گیا۔ اور یہاں پر جو بات انہوں نے کی ہے دشمنان اسلام نے کہ آقا علیہ السلام بہت مصروف آدمی ہیں، تو آقا علیہ السلام یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، یا یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس؟ تو بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ السلام ایک مثالی شوہر کا کردار نبھا رہے ہیں، اور یہ ایک غیر مسلم مصنف نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ، پال برنٹن نے اس کو بیان کیا۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب A Search in the Sacred Egypt میں، پال برنٹن لکھتا ہے، پیج نمبر 134 پہ لکھتا ہے، I could not but respect the wisdom of the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for so deftly teaching his followers to mingle the life of religious devotion with the life of the busy world۔ کہ آقا علیہ السلام کی دانائی کی تکریم کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ دینی زندگی کو دنیاوی مصروف زندگی کے ساتھ سمونا سکھا دیا۔ تو یہ غیر مسلم حضور کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ، چونکہ مقصود کیا ہے کہ صحبت اور جماع کا لفظ خود بخود داخل کر دیا، تو وہ تو میں نے بات واضح کر دی۔ اور آقا علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے جاتے تھے، جس سے غیر مسلم پال برنٹن نے بھی واضح کیا کہ میں آپ کی اس حکمت اور اس تدبیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے، حقیقت سے آشنائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔